اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس آیت کے بہت سے شان نزول بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریک رات میں سفر میں تھے، قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سکی۔ ہر شخص نے جس طرف اس کا دل جما نماز پڑھ لی۔ صبح کو بارگاہ رسالت میں حال عرض کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ اس مسافر کے حق میں ہے نازل ہوئی جو سواری پر نفل ادا کرے، اس کے سواری جس طرف متوجہ ہو جائے اسی طرف اس کی نماز درست ہے۔ 3 جب خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو یہودیوں نے مسلمانوں پر اعتراض کیے۔ ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ مشرق و مغرب سب اللہ تعالیٰ کا ہے، جس طرف چاہے قبلہ معین فرمائے، کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے۔ 4 جب آیت دعا ادعونی استجب لکم نازل ہوئی تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کس طرف منہ کر کے دعا کی جائے۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ شان نزول کے متعلق ان کے علاوہ اور بھی کئی اقوال ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا تو تم جدھر منہ پھیرو۔ معلوم ہوا کہ قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف دل جمے کہ خانہ کعبہ اسی سمت ہوگا تو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ اس بارے میں تفصیلی احکام جاننے کے لیے بہار شریعت حصہ 3 کا مطالعہ فرمائیں۔ یہ یاد رہے کہ خانہ کعبہ ہی قبلہ ہے، یہاں جو اجازت ہے وہ مخصوص صورتوں میں ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اور مشرکوں نے کہا، اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے، جو وہ پاک ذات ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کی ملکیت میں ہے، سب اس کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ سبحانہ اللہ پاک ہے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا، جبکہ مشرکین عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا، جیسا کہ تینوں چیزیں قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ ان سب کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ لہو ما فی السماوات اسی کا ہے جو آسمان میں ہے، کسی کی اولاد اس کی ملکیت نہیں ہو سکتی، اور جب آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ نیز اولاد حقیقت میں ماں باپ کا جز ہوتی ہے اور آدمی اپنے جز کا مالک نہیں ہوتا۔